اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ومولانا ابی القاسم محمد ثم الصلاة والسلام على أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين أما بعد فقد قال الحكيم في كتابه المجيد وفرقانه الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل إنما أعظكم بواحدة أن تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكروا وما بصاحبكم من جنة صلوات عزیزان محترم، کل کی مجلس میں نے عرض کیا تھا کہ جو ہماری اسپریچول جرنی ہے اور اسپریچول ڈیولپمنٹ ہے، اس کے سلسلے میں جو اسٹیجز ہیں کہ جن کو طے کرنا، عبور کرنا یا ان اسٹیجز کو حاصل کرنا وہ ہمارے لیے ضروری ہے۔ میں نے منازل السائرین کا حوالہ دیا کہ جو ہماری پریکٹیکل مسٹیسزم کے اوپر جو ہے بڑی اہم کتاب ہے، جس میں خواجہ عبداللہ انصاری نے 100 اسٹیجز جو ہیں ان کی طرف اشارہ کیا ہے کہ ایک مومن جو ہے اگر وہ چاہتا ہے کہ اپنی اسپریچول جرنی کو مکمل کرے، اور اس کتاب کا تعلق ہے پریکٹیکل مسٹیسزم سے، تھیوریٹیکل مسٹیسزم سے اس کا تعلق نہیں ہے، یا مورل اور ایتھیکل آسپیکٹس بھی آپ کہہ سکتے ہیں۔ جو پریکٹیکل ایشوز ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ہمیشہ ہمارے مومنین سوال کرتے ہیں کہ ہم عملی طور پر کیا کریں، اور پریکٹیکلی ہمیں آپ بتائیں کہ ہمیں کس طریقے سے آگے بڑھنا چاہیے۔ تو اس کے لیے یہ کتاب جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ اس کتاب کو کوئی خود سے نہیں پڑھ سکتا، یہ عربی میں ہے اور اس کے لیے بھی ایک ٹیچر کی اور استاد کی ضرورت ہے۔ اس کی جو پہلی منزل ہے، میں نے کل کہا تھا کہ ان 100 منزلوں میں کہ جو ہمارا فائنل ڈیسٹینیشن ہے، ان 100 منزلوں میں سے کسی ایک کو بھی آپ سکپ نہیں کر سکتے۔ آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں جو نمبر 58 کے اوپر فرض کریں اگر منزل یقین ہے تو میں چھوڑیں، یقین کو چھوڑ دیتا ہوں، میں آگے چلا جاتا ہوں، یعنی آپ کسی کو بھی سکپ نہیں کر سکتے۔ آپ کو ہر سٹیج پر جو ہے اس کے تقاضوں کو پورا کرنا ضروری ہے۔ تو پہلی سٹیج کی طرف میں نے اشارہ کیا تھا، اور وہ ہے یقظہ، وہ ہے بیداری۔ یعنی انسان جو ہے جب تک بیدار نہیں ہوتا، جب تک وہ جاگتا نہیں ہے، اس وقت تک اس کو اپنی بیماریوں کا علم نہیں ہوتا۔ وہ بیماریاں کہ جو روحانی بیماریاں ہیں، جو اخلاقی بیماریاں ہیں، یعنی جو ہماری مورل سکنس ہے، اگر ہمیں اویئرنیس نہیں ہوگی تو ہم کبھی بھی اس کے لیے علاج کی طرف نہیں جائیں گے، ایک طبیب کو تلاش نہیں کریں گے، ایک ایسا طبیب کہ جو روحانی طبیب ہو۔ قرآن مجید جب یہ کہتا ہے کہ قرآن جو ہے تمہارے لیے موعظہ ہے، تمہارے لیے شفا ہے، فی صدورکم، یعنی تمہارے دلوں کے لیے شفا ہے، تمہارے لیے ہدایت ہے اور تمہارے لیے رحمت ہے۔ تو پہلی منزل یہاں پر بھی آپ کو اسکپ نہیں کر سکتے کوئی چیز، یعنی آپ پہلے اپنے اندر بیداری پیدا کریں گے، اور اس کے بعد آپ کو یہ پتہ چلے گا کہ ہماری پرابلمز کیا ہیں۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ پھر پرابلم کا حل میں دوں گا اور میں تمہارے لیے شفا کا باعث ہوں۔ قرآن ہی کہتا ہے کہ اگر تم قرآن پڑھو گے تو تم دیکھو گے کہ ان بیماریوں کو کیسے دور کیا جا سکتا ہے، کس طرح ہم اپنے آپ کو پیوریفائی کر سکتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ ہدایت میں تمہیں دوں گا، قرآن کہتا ہے میں تمہارے لیے ہدایت ہوں۔ جب یہ جو اسپریچول آبسٹیکلز ہیں، جب یہ رکاوٹیں جو ہیں، جب یہ ختم ہو جاتی ہیں، اور جب اخلاقی جو بیماریاں ہیں، چاہے وہ حسد کی صورت میں ہو، جیلسی کی صورت میں ہو، سیلف سینٹرڈنیس کی صورت میں ہو، اگنورنس کی صورت میں ہو،
کسی بھی شکل میں جو بھی ہمارے اندر اخلاقی پرابلم ہے، جب تک یہ دور نہیں ہوں گی اس وقت تک علاج کا آغاز نہیں ہو سکتا. تو یہ ضروری ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ پھر ہدایت کے بعد جو ہے وہ میری رحمت کی منزل ہے، کہ میں اپنی رحمت سے جو مزید کمی ہے اس کو میں پورا کروں گا. تو ہم نے اس کے اوپر بات کی. قرآن مجید کی جو میں نے آیت میں نے پڑھی ہے وہ اسی کتاب میں، اس کتاب کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ ہر منزل سے پہلے اس سے جو ریلیونٹ اور ریلیٹڈ آیت ہے اس کو جو ہے وہ انہوں نے شروع کیا ہے وہاں سے. یعنی یہ بڑی امپورٹنٹ بات ہے کہ آپ ایک مسئلے کو بتانا چاہتے ہیں کہ یہ سٹیج امپورٹنٹ ہے تو وہ جو ریلیونٹ آیت ہے اس کی طرف اس میں اشارہ کیا ہے. تو وہ آیت کیا ہے کہ قُلْ إِنَّمَا أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ. بڑی عجیب آیت ہے، اور اس کا تعلق ہماری بیداری سے ہے. اور وہ یہ ہے کہ اے رسول ان کو کہہ دو کہ أَعِظُكُمْ بِوَاحِدَةٍ، میں تمہارے لیے ایک موعظہ ہوں، میں تمہارے لیے واعظ و نصیحت کرنے والا ہوں. اور وہ کیا ہے کہ أَن تَقُومُوا لِلَّهِ، کہ تم اللہ کے لیے قیام کرو، اللہ کی خاطر قیام کرو. اور اس کے بعد یہ ہے کہ مسنا و فرادہ، یعنی تنہائی میں اکیلے، اور مسنا یعنی زیادہ سے دو افراد، یعنی تیسرے فرد کی بات نہیں کی گئی. ثم تتفکروا، اس کے بعد تم کانٹمپلیٹ کرو، اس کے بعد تم جو ہے وہ پاؤنڈر کرو، غور و فکر کرو اور سوچو. تو اس کے بعد تمہیں پتہ چل جائے گا کہ جو تم مجھ پر الزام لگاتے ہو کہ میں جو ہوں کوئی یہ پرابلم ہو گئی ہے، مجنون ہوں، کوئی جن نے پوزیس کر لیا ہے، جو بھی مثلا اعتراض کرتے تھے رسول کے بارے میں. تو اللہ تعالیٰ اس آیت میں یہ کہنا چاہتا ہے کہ کبھی کبھی ہم لوگ اتنا دنیا میں جب ہم ایک اجتماعی طور پر زندگی گزارتے ہیں تو دنیا کے شور شرابے میں، یہ دنیا جو ہے نا ایک قسم کا شور شرابہ ہے، یعنی نوائزی جو ہماری دنیا ہے، اس میں ہم کھو جاتے ہیں اور اس سے ہم اتنا اٹیچ ہو جاتے ہیں، اتنا انگیج ہو جاتے ہیں، اتنا انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہمیں اپنی ذات بھول جاتی ہے. ہمیں یاد ہی نہیں رہتا کہ ہم نے یہ بھی دیکھنا ہے کہ ہمارے اندر کیا ہے، ہماری اندر کی دنیا جو ہے اس کی صورتحال کیا ہے. تو یہاں پر اس آیت کے اندر یہ کہا جا رہا ہے کہ تمہیں چاہیے کہ کبھی تنہائی میں بھی غور کرو. دیکھیں آپ جب سب کے ساتھ ہوتے ہیں نا، آپ کی اپروچ مختلف ہوتی ہے، آپ کی اسٹائل مختلف ہوتا ہے، کیونکہ آپ کے ہمارے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو سوسائٹی ہے نا وہ انڈیویجولسٹک سوسائٹی نہیں ہے. ہماری سوسائٹی اگر ہندوستان پاکستان کی بات کریں یا ایران کی یا دوسرے ملکوں کی بات کریں، وہ انٹر ڈیپینڈنٹ سوسائٹی ہے. یعنی اس میں دوسروں کے ویوز جو ہیں وہ ہمارے لیے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. اور یہ ایک بڑی نیگیٹو چیز بھی ہے. میں نے بڑے تفصیلی ایک آرٹیکل بھی اس پہ لکھا ہے کہ ہم اپنی زندگی جو ہے صرف اسی میں تباہ کر دیتے ہیں کہ دوسرے ہمارے بارے میں کیا کہیں گے، دوسرے ہمارے بارے میں کیا سوچیں گے، فلاں شخص ہمارے بارے میں کیا سوچے گا. اور اس کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی کو ڈسٹرائے کر دیتے ہیں. اس کی وجہ سے ہم اپنی پوری زندگی جو ہے وہ ہم سفر کرتے ہیں. کیوں سفر کرتے ہیں؟ کہ فلاں میرا رشتہ دار کیا کہے گا، فلاں میرا دوست کیا کہے گا، فلاں میرا کمیونٹی ممبر کیا کہے گا. تو یہ ساری چیزیں جب انسان اجتماع میں ہوتا ہے اور ایک کلیکٹیو لائف جو انسان گزارتا ہے تو وہاں پر یہ پرابلمز ہوتی ہیں کہ کبھی کبھی انسان دوسرے کو دکھانے کے لیے کچھ کہہ رہا ہوتا ہے. جو وہ پوزیشن لیتا ہے وہ اس کی انڈیویجول حیثیت کی پوزیشن نہیں ہوتی. تو کبھی کبھی انسان معاشرے کے بہاؤ میں چلا جاتا ہے. یعنی جو معاشرہ کر رہا ہے، جو لوگ کر رہے ہیں، جو اکثریت کر رہی ہے، انسان بھی چاہتا ہے کہ وہی کام کرے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں تاریخ میں کہ جو معاشرے کے بہاؤ کے برخلاف حرکت کرتے ہیں. یعنی وہ جب سوئم کرتے ہیں، دیکھیں جب آپ نے سوئمنگ کرنی ہے تو اس طرح سوئمنگ کرنا زیادہ آسان ہے کہ جس طرح پانی آپ کو لے کے جا رہا ہے، لیکن پانی کے خلاف سوئمنگ کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو معاشرے میں رائج عادتیں، چاہے وہ بری ہوں، چاہے وہ خراب ہوں، وہ نقصان دینے والی ہوں، ہم اپنے آپ کو ان سے بچا نہیں پاتے. بلکہ ایک وقت ایسا آتا ہے
کہ وہی عادتیں اور وہی جو ہیبٹس معاشرے میں ڈیولپ ہونا شروع ہوتی ہیں، مختلف جو سیگمنٹس ہیں سوسائٹی کے ان کے اندر، تو وہ انسان کو جو شروع میں اچھی نہیں لگتی، جو شروع میں انسان کو قبیح لگتی ہیں، انسان کی فطرت اس کو قبول نہیں کرتی، آہستہ آہستہ انسان ان کو قبول کرنے لگتا ہے، انسان ان کو خوبصورت سمجھنے لگتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو ہم جو ہیں وہ ایک اجتماعی زندگی میں اس طرح سے کھو جاتے ہیں کہ ہم حق اور حقیقت سے کبھی دور ہو جاتے ہیں، ہم ریالٹیز سے دور ہو جاتے ہیں، ہم یا تو کبھی ماضی میں سفر کر رہے ہوتے ہیں یا ہم فیوچر میں سفر کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمیں اپنے حال کا اور پریزنٹ کا نہیں پتہ ہوتا۔ تو یہ بھی ایک ہمارے اندر پرابلم۔ تو یہ قرآن کی آیت ہی کہہ رہی ہے، رسول ان کو کہہ دو کہ تم تھوڑا سا تنہائی میں سوچو، تم تھوڑا اس دنیا کے شور شرابے سے دور ہو کے اپنے بارے میں غور کرو، اور پھر تم سوچو کہ تم کس نبی کو کرٹیسائز کر رہے ہو، کس رسول کو کوسچن کر رہے ہو۔ وہی رسول کہ جس نے ساری عمر امانت اور صداقت کے ساتھ تمہارے ساتھ زندگی گزاری، وہی رسول کہ جس پر تم ہمیشہ اعتماد کرتے تھے، وہی نبی کہ جس کے قول کی بلندی کا تمہیں اعتراف ہوتا تھا، لیکن آج تم اسی کو مجنون کہہ رہے ہو، آج اسی کو جو ہے وہ میڈنس جو ہے اس کا تمہیں اس کو اکیوز کر رہے ہو۔ تو پھر یہ ہے کہ اگر تم جب تک کوئی شخص، اب دیکھیں نا اس زمانے میں جو کفار تھے، مشرکین تھے، دیکھیں ایک ہماری مینٹیلٹی جو ہے، بڑا میں اہم نقطہ بتانا چاہ رہا ہوں، ایک ہماری مینٹیلٹی ہوتی ہے جو ایک کولیکٹیو مینٹیلٹی ہوتی ہے۔ یعنی کولیکٹیو مینٹیلٹی کا مطلب یہ ہے کہ ہم سوچتے ہیں جو ہے وہ اجتماع کے اندر، ہم اس سے باہر نکل بھی نہیں سکتے۔ مثلا آپ امریکہ میں ہیں، واپس جائیں گے تو آپ کا ذہن اسی طرح سوچنے لگے گا، یعنی وہ کہ آپ ٹریفک کے جتنے بھی قوانین ہیں اس کو وائلیٹ آپ نے کرنا ہے، جو آپ نے صفائی ستھرائی ہے، آپ جو یہاں پر احتیاط کرتے ہیں آپ کو وہاں پہ نہیں، آپ اس سسٹم سے ہٹ نہیں سکتے ہیں، آپ اس سسٹم کا حصہ بن جاتے ہیں، اور آپ کے اندر ایک ایکسیپٹیبلٹی آ جاتی ہے، آپ اس کو ایکسیپٹ کرنے لگتے ہیں۔ جب انسان کمیونٹی میں ہوتا ہے تو کمیونٹی کی ایک لائف ہوتی ہے، کمیونٹی کی ایک حیات ہوتی ہے، کمیونٹی کی ایک زندگی ہوتی ہے، اور ایک انسان کی انفرادی زندگی ہوتی ہے۔ اس لیے قرآن یہ کہتا ہے کہ قیامت کے دن تمہیں دو نامہ اعمال دیے جائیں گے، ایک نامہ عمل نہیں دیا جائے گا، ایک وہ نامہ عمل ہے جو کولیکٹیو حیثیت میں تمہاری ذمہ داری تھی اس کے اوپر، اور ایک وہ کہ جو انڈیویجول رسپانسبلٹیز تھی اس کے اوپر تمہیں جو ہے نامہ اعمال دیا جائے گا۔ صلوات پڑھ دیجیے مرتبہ۔ تو یہ قومیں جو ہیں یہ کولیکٹیو حیثیت میں انحراف کا شکار ہو جاتی، کمیونٹیز جو ہیں یہ کولیکٹیو حیثیت میں انحراف کا شکار ہو جاتی ہیں، کیونکہ کمیونٹی میں آپ کو ایک ایسا ماحول ملنا شروع ہو جاتا ہے کہ جو ہو سکتا ہے کہ فیوریبل نہ ہو سکتا ہے کہ وہ دینداری کے مطابق نہ ہو۔ اس کے نتیجے میں جو ہے وہ، اب آپ قرآن کی اس آیت کو دیکھ لیں کہ پیغمبر یہ فرماتے ہیں، رسول ان کو کہہ دو کہ میں تمہارے لیے یہ موعظہ کرتا ہوں کہ تم اللہ کی خاطر تم قیام کرو، اور تم تنہائی میں یہ دو افراد جو ہیں وہ مل کے آپس میں سوچو، تب تمہیں پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور حقانیت کیا ہے۔ تو پھر جب ہم اس مسئلے کو دیکھتے ہیں کہ ہم بیداری کا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنے آپ کو غفلت سے ہم نجات حاصل کریں، اور جو میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا، یہ جو نیگلیجنس ہے قرآن اس پر بہت اہمیت دیتا ہے۔ ایک چیز ہے اگنورنس، آپ ایک چیز کو بھول جاتے ہیں، آپ ایک چیز کو فورگیٹ کرتے ہیں، بھول جاتے ہیں اس کو، ایک چیز کو آپ اگنور کرتے ہیں اور آپ اس کو نگلیکٹ کرتے ہیں۔ قرآن کی بہت زیادہ توجہ اس بات کی طرف ہے کہ جو لوگ غفلت کا شکار ہوتے ہیں، دراصل یہ وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جو چیزوں کو جانتے ہوتے ہیں لیکن وہ ان اٹینٹیو ہوتے ہیں، لیکن وہ اٹینشن نہیں دے پاتے ہیں، لہٰذا ان کے لیے تذکر کی ضرورت ہے، انہیں ریمائنڈ کرانے کی ضرورت ہے، تاکہ وہ جو ہے بہتر طریقے سے خواب غفلت سے نجات پا سکیں۔ کل کے لیکچر میں نے یہ بھی کہا تھا کہ جتنا انسان ڈیپ سلیپ میں ہوتا ہے، یہ جو ڈیپ سلیپ ہے یہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے، جتنا آپ ڈیپ سلیپ میں ہوتے ہیں اور جتنا آپ حقیقتاً سو رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پر آپ جو ہے
اپنے آپ کو سمجھتے ہیں کہ آپ سو نہیں رہے، آپ جاگ رہے ہیں، ہر چیز آپ کو ریئل لگ رہی ہوتی ہے، آپ خواب دیکھ رہے ہوتے ہیں، لیکن آپ کو یقین ہوتا ہے کہ یہ خواب نہیں ہے، تو زندگی ہے، یہ ایک حقیقت ہے۔ جو ہم بیداری کی طرف آتے ہیں تو ایسی سچویشن میں آتے ہیں کہ جہاں پر ہم خواب میں بھی ہوتے ہیں اور بیداری میں بھی ہوتے ہیں، تو ہمیں آہستہ آہستہ ہوش آنا شروع ہوتا ہے، ہمیں آہستہ آہستہ اس کا ادراک ہونا شروع ہوتا ہے کہ میں خواب دیکھ رہا ہوں۔ اور پھر انسان کبھی کبھی اس کے اوپر خوش بھی ہوتا ہے اور کبھی کبھی افسوس بھی کرتا ہے۔ خواب میں کبھی کبھی ایسی نعمتیں مل رہی ہوتی ہیں اور افسوس کرتا ہے کہ کاش میں ساری عمر۔ تو دنیا میں بھی انسان بالکل اسی طرح زندگی گزارتا ہے کہ وہ حقیقتاً خواب میں ہوتا ہے، لیکن اس کو جب تک بیدار کرنے والا کوئی موجود نہ ہو، وہ کبھی بھی اس خواب سے نہیں نکل سکتا، اس خواب غفلت سے نہیں نکل سکتا۔ تو قرآن یہ بات کرنے کے بعد، اس کے بعد اب سوال یہ ہے کہ جو کتاب کا میں نے حوالہ کیا، اب اس میں سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ بیداری کیسے حاصل کی جائے۔ تو پہلا چیز جو اس کے اندر بیان کی گئی ہے، جو میں آج کی مجلس میں جس پر فوکس کر رہا ہوں، وہ یہ ہے کہ آپ کو جو نعمت ملتی ہے، جو بلیسنگز آپ کے پاس ہیں، آپ اس کی ڈیپتھ میں جانے کی کوشش کریں اور اس کو گہرائی میں جا کے جو بھی اللہ تعالیٰ نے آپ کو نعمت عطا کی ہے، چاہے وہ صحت کی صورت میں ہو، چاہے وہ تعلیم کی صورت میں ہو، چاہے وہ دولت و ثروت کی صورت میں ہو، چاہے وہ ماحول کی صورت میں ہو، جو چیز بھی جس کو آپ نعمت سمجھ سکتے ہیں، آپ اس پر رکیں، آپ اس کو نظر انداز نہ کریں، آپ اس پر رکیں، آپ اس کے اوپر ٹائم لگائیں اور آپ اس کے بعد اس میں غور و فکر کریں۔ اور غور و فکر کرنے کے بعد آپ یہ سوچیں کہ اگر آپ نے آج فرض کرتے ہیں کہ بڑی اعلیٰ تعلیم حاصل کر لی ہے، اگر آپ نے جو ہے بڑی اچھی پوسٹ پہ چلے گئے ہیں، اچھی پوزیشن مل گئی ہے آپ کو، آپ کی دعاؤں کے نتیجے میں، مومنین کی دعاؤں کے نتیجے میں، تو کیا آپ اس کے مستحق تھے؟ کیا آپ اس کو ڈیزرو کرتے تھے؟ کیا آپ کا کوئی ایسا عمل ہے کہ جس کی وجہ سے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی وجہ سے میں حق رکھتا تھا، میں ڈیزرو کرتا تھا کہ مجھے یہ پوسٹ ملے؟ تو جب آپ تھوڑا سا آ کے تحقیق کریں گے تو آپ زیادہ سے زیادہ یہی کہیں گے نا کہ میں نے جو ہے وہ بڑی محنت کی، میں نے بڑی کوشش کی، میں نے تعلیم حاصل کی، تو اس کے نتیجے میں ڈیزرو کرتا تھا۔ جب انسان کے ذہن میں یہ چیز پیدا ہو جائے کہ میں کسی چیز کو ڈیزرو کرتا تھا، تو یہی وہی جگہ ہے کہ جب انسان رحمان کی بجائے شیطان کی عبادت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ہم نے آج یہ بھی دیکھا کہ اپنے آپ کو کبھی یہ نہ کہیں اس قارون کی طرح کہ انما اوتیتہ علی علم عندی، کہ جو کچھ بھی آج میرے پاس اتنا بڑا خزانہ ہے۔ آپ کو پتہ ہے 40 اونٹوں پر اس کا جو ٹریجر تھا، جو خزانہ تھا، اس کی جو کیز اور چابیاں تھیں اس میں جایا کرتی، اتنا خزانہ تھا قارون کے پاس۔ اور وہ فرق قارون اور حضرت سلیمان میں آپ نے دیکھا کہ یہی تھا۔ وہ جب کوئی نعمت بہرحال حضرت سلیمان سے بڑھ کر کسی پہ، جن کے اللہ تعالیٰ نے ہوائیں ان کے ہاتھ میں دیں، جانور جن کے سامنے سبمیسو تھے، حیوانات جن کے سامنے سبمیسو تھے، جنات جن کے پوری کائنات ان کے سامنے تسلیم تھی، ان کے مقابلے میں تو قارون کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر قارونیت ہی دکھانی ہوتی تو نعوذ باللہ حضرت سلیمان دکھا دیتے، لیکن انہوں نے کہا کہ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کی طرف سے فضل ہے، لیبلونی، وہ میرا امتحان لینا چاہتا ہے، وہ دیکھنا چاہتا ہے کہ کیا میں اس کا شکر ادا کرتا ہوں یا کیا میں اس کا شکر ادا نہیں کرتا۔ تو قارون جیسے لوگ، فرعونیت کس میں آتی ہے؟ فرعونیت اس میں آتی ہے جب انسان اپنے آپ کو مالک سمجھنے لگتا ہے، جب انسان اپنے آپ کو ڈیزرونگ پرسن سمجھنے لگتا ہے، لیکن اس وقت انسان کے اندر جو ہے وہ دینداری اور تقوی پیدا ہوتا ہے جب انسان اس بات کو سمجھے کہ ٹھیک ہے کہ میں نے محنت کی، میں نے کوشش کی، لیکن یہ میرے اللہ کی عنایات ہیں، یہ میرے اللہ کی رحمتوں کا نتیجہ ہے کہ جس کی وجہ سے آج مجھے یہ نعمت ملی ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ دیکھیں، جو لوگ، بڑی ایک باریک نقطے کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں، جو لوگ نعمتوں پر شکر نہیں کرتے،
وہ لوگ مصائب میں کبھی برداشت نہیں کر سکتے. جب ان پر مصیبت آتی ہے تو ان سے زیادہ اضطراب کا شکار کوئی نہیں ہوتا. جب انسان نعمتوں کا شکر ادا کرنا سیکھ لیتا ہے، تب جب اللہ کسی کو مصائب میں مبتلا کرتا ہے، مشکلات میں مبتلا کرتا ہے، تو وہاں پر انسان ان مصائب پر بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے. آپ سوچیں، 2 منٹ کے لیے تصور کریں کہ نعمت پر آپ کو پیسے مل گئے، گاڑی مل گئی، گھر مل گیا، اس پر شکر ادا کرنا سمجھ میں آتا ہے. لیکن اگر خدا نہ خواستہ آپ سے یہ چیزیں چھین جائے تو کیا آپ پھر بھی شکر ادا کریں گے؟ ہم تو کبھی شکر ادا نہیں کریں گے. لیکن امام حسین علیہ السلام اپنے شب عاشور کے خطبے میں فرماتے ہیں، احمد اللہ اسرا سرا ان وزرا، میں شکر ادا کرتا ہوں اپنے پروردگار کا اس وقت پر بھی کہ جو میری خوشیوں کا دن تھا، اس وقت پر بھی کہ جب میری مادر گرامی اور میرے والد بزرگوار موجود تھے، اور اس وقت پر بھی کہ جب ساری دنیا کی مصیبتیں مجھ پر آن پڑی. یہ وہ شکر ہے کہ جس کی امپورٹنس اتنی زیادہ ہے کہ انسان کے لیے ان مصیبتوں کو یہ چیز قابل تحمل بنا دیتی ہے. وہ مصیبت جو دوسروں کو ایک مشکل نظر آتی ہے، شکر کرنے والوں کو ایک نعمت نظر آتی ہے. ان مصیبتوں اور ان تکلیفوں کو کہ جو ہم اپنی زندگی میں، ہر شخص ہمارا ہزاروں مشکلات کا شکار ہے، ہزاروں مسائل کا شکار ہے، مصیبتوں کا شکار ہے. لہٰذا ان مصیبتوں اور مشکلات سے نکلنے کے لیے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم ان مصیبتوں کا شکر ادا کرنا سیکھیں. اس مصیبت کو اپنی اپروچ کے ذریعے سے ہم کیسے نعمت میں تبدیل کر سکتے ہیں. وہ چیز کہ جو دوسروں کے لیے مصیبت ہے، وہ ہمارے لیے کس طریقے سے ایک نعمت میں بدل سکتی ہے. وہ اس طرح سے کہ ہم اس مصیبت کو امتحان الہی سمجھیں، ہم اس مصیبت کو اپنی پیوریفیکیشن کا ذریعہ سمجھیں. اس لیے کہ قرآن ہی کہتا ہے لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، میں تمہارا اس لیے امتحان لیتا ہوں تاکہ میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ تم میں سے اچھا کون ہے، تم میں سے برا کون ہے، اور تمہارے عمل کی کوالٹی کیسی ہے اور کیفیت کیسی ہے. اس لیے کہ جب امتحان کا وقت آتا ہے، جب مصیبت کا وقت آتا ہے، جب مشکل کا وقت آتا ہے، تو مشکل میں ساتھ دینا اور مشکل میں سروائیو کرنا جو ہے، اسی سے انسان کی اصل کوالٹی کا پتہ چلتا ہے. صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ. پھر دوسری منزل یہ ہے کہ اب جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ نعمت دی تو اس ادائے حق، کیا میں نے اس نعمت کا حق بھی ادا کیا یا نہیں کیا؟ عجیب منزل ہے اس مسئلے کی کہ اب مجھے نعمت مل گئی، اب میں ڈاکٹر بن گیا، اب میں انجینئر بن گیا، اب میں بہت بڑا بزنس مین بن گیا، تو اب تو میرے لیے اور بڑا امتحان ہو گیا. اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں کبھی نعمتیں دے کر امتحان لیتا ہوں اور کبھی میں سختیاں دے کر امتحان لیتا ہوں. تو اب سوال یہ ہے کہ ایک وہ شخص، اب ہماری بحث کیا ہے کہ ہم کیسے اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں. تو پہلی چیز یہ ہے کہ نعمتوں پر غور کرنا اور یہ سمجھنا کہ ہم ڈیزرونگ پرسن نہیں ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ ہم یہ دیکھیں کہ کیا ہم نے اس نعمت کا حق ادا کیا یا نہیں کیا. اب فرض کرتے ہیں کہ میرے پاس ایک صلاحیت ہے، میرے پاس ایک پاور ہے، میں کسی کی مدد کر سکتا ہوں، لیکن میں اس کی مدد نہیں کر رہا. فرض کریں کہ میں فزیشین ہوں، میں ڈاکٹر ہوں. تو ایک ایسا ڈاکٹر کہ جو واقعاً محبت اہل بیت رکھتا ہے، جو اہل بیت کا فالوور ہے، جس کے اندر دینداری ہے، جس کے اندر حقیقی ایمان ہے، اس ڈاکٹر اور اس فزیشین کے اندر کہ جو ایک ایتھیسٹ ہے، جس کا خدا پر کوئی ایمان نہیں ہے، اس میں اور دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہونا چاہیے. اور میں نے اپنی زندگی میں ایسے افراد کو دیکھا ہے کہ جو یا ڈاکٹرز ہیں یا انجینئرز ہیں یا دوسرے پروفیشنلز ہیں، اور ان میں حقیقی ایمان کی وجہ سے، حقیقتاً اہل بیت کا فالوور ہونے کی وجہ سے، جس طرح سے وہ اپنی کمیونٹی کے ممبرز کی خدمت کرتے ہیں، جس طرح سے وہ انسانیت کی خدمت کرتے ہیں، جس طریقے سے ان میں سیلف سینٹرڈنس اور سیلفشنس کا نہ ہونا ہم دیکھتے ہیں، وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ ان کے اندر یہ پہلو پایا جاتا ہے کہ وہ نعمت جو ہے اس کا حق ادا کرتے ہیں. تو نعمت کا حق ادا کرنا جو ہے وہ بہت مشکل ہے. ہم میں سے ہر شخص اپنے ایک شعبے میں مثلاً ماہر ہے. اکثر لوگ یہاں پر آئی ٹی سے تعلق رکھتے ہیں. اب آئی ٹی سے ریلیٹڈ ایک چیز ہے آپ کی جاب، آپ اس کو جاب جو ہے وہ آپ کو کرنا ہے، اس میں ظاہر ہے کہ آپ کے جو ویجز ہیں سب کچھ ہے. لیکن اس سے ہٹ کر بھی
بہت لوگوں کی آپ سے ایکسپیکٹیشنز ہو سکتی ہیں، کوئی شخص آپ سے مدد مانگ سکتا ہے، آپ جتنا ٹائم دے سکتے ہیں بشرطے کہ آپ کے پاس ٹائم ہو، اور آپ پھر نہیں دے رہے، تو ہمیں ہر شخص کو یہ دیکھنا ہے کہ میں جس جگہ پر بیٹھا ہوں، جس پروفیشن کے ساتھ میں موجود ہوں، وہاں پر میرا اصل حق کیا ہے، میرا حق کا تقاضا کیا ہے، میں کس طریقے سے اس نعمت کا حق ادا کر سکتا ہوں۔ تو یہ دوسری منزل ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یاد رکھیں، نعرہ حیدری، بر حبیب خدا ختم الانبیاء بلندتر صلوات۔ یہ وہ مقام ہے بیداری کے لیے، غفلت سے دور ہونے کے لیے، کہ انسان ہمیشہ یہ سوچے کہ میں اس نعمت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ دیکھیں، جب تک یہ چیز تصور میں نہ آئے، اگر یہ چیز ہمارے ذہن میں آ جائے کہ میں ڈاکٹر ہوں، میں انجینئر ہوں، میں آئی ٹی اسپیشلسٹ ہوں، میں فلاں بزنس مین ہوں، اور میں نے ماشاءاللہ بہت بڑا کام کیا ہے، اپنے عمل کو زیادہ دیکھنا، اپنے عمل پر سیٹسفائیڈ ہونا، جب آپ اپنے عمل پر سیٹسفائیڈ ہو جاتے ہیں، وہیں سے آپ ایک خطرناک منزل میں داخل ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ عرفا اور پریکٹیکل عرفان کے اندر یہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ کبھی اپنے نیک عمل پر سیٹسفائیڈ نہ ہوں۔ آپ کبھی اپنے نیک عمل کو یہ نہ سمجھیں کہ میں نے بہت بڑا تیر مار لیا اور میں نے بہت بڑا کارنامہ انجام دیا، بلکہ جو عرفا ہیں، جو متقین ہیں، اور مولا کائنات خطبہ متقین میں جو متقین کی صفات بیان کرتے ہیں، ان میں سے ایک صفت یہ ہے کہ وہ اپنے نیک عمل کو کم سمجھتے ہیں، وہ کبھی اس کو زیادہ نہیں سمجھتے۔ متقی اور غیر متقی میں فرق یہ ہوتا ہے، جو متقی نہیں ہوتا وہ چھوٹے سے عمل کو بہت بڑا عمل سمجھتا ہے، اور جو متقی ہوتا ہے وہ اپنے انتہائی بڑے عمل کو بھی چھوٹا سمجھتا ہے۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ اور یہ کیسے آتا ہے؟ دو چیزوں سے آتا ہے، ایک نور عقل اور دوسرا نور ایمان۔ اگر ہمارے پاس عقل ہے، ہمارے پاس انٹلیکٹ ہے، ہمارے پاس وزڈم ہے، اور ہمارے پاس ایمان کی شمع ہمارے دلوں میں روشن ہے، تو اللہ تعالیٰ ہمیں آہستہ آہستہ خود راستہ دکھانا شروع کرتا ہے۔ اور اس کے بعد تیسری منزل جو اس کتاب کے حوالے سے میں نے آپ کو بتائی، وہ بھی بڑی خوبصورت ہے، اور وہیں سے میں گفتگو کو آگے لے جانا چاہتا ہوں۔ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے گناہوں کا مطالعہ کرے، کہ میں نے، دیکھیں، ایک وہ گناہ ہے جو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ گناہ ہے، اگر ہم فلاں کام کرتے ہیں تو یہ حرام ہے، اگر ہم شراب پیتے ہیں تو یہ حرام ہے، اگر ہم پورک کھاتے ہیں تو یہ حرام ہے، اگر ہم نماز نہیں پڑھتے تو یہ حرام ہے، یہ ہم پر واجب ہے۔ کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ جن کے واجب اور حرام ہونے کا ہمیں صحیح طرح سے نہیں بتایا گیا۔ ہم دوسرے کو بے عزت کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم دوسرے کی تحقیر کرتے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہوتا، ہم دوسرے کا حق مار دیتے ہیں، ہمیں یہ بھی سب کچھ حرام ہے، لیکن اس کی حرمت ہمارے سامنے اس طرح سے نہیں ہے، ہمیں بتائی نہیں گئی۔ ہم کسی کا حق مارتے ہیں تب بھی ہمیں یہ برا نہیں لگتا، ہم کسی کا دل دکھاتے ہیں ہمیں پھر بھی برا نہیں لگتا، ہم کسی کو ہرٹ کرتے ہیں تب بھی ہمیں برا نہیں لگتا، اس لیے کہ یہ ہمارے روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکا ہے۔ کسی نے ہمیں ان اخلاقی حرام اور واجب کو ہمارے سامنے بیان نہیں کیا۔ تو جو لوگ واقعاً چاہتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو خواب غفلت سے بیدار کریں، تو وہ اپنے گناہوں کو ایویلویٹ کریں، وہ دیکھیں کہ ان کی مسٹیکس کیا ہیں، وہ دیکھیں کہ ان کی غلطیاں کیا ہیں، وہ دیکھیں کہ ان کے گناہ کیا ہیں، اور پھر ان کے خطرات سے آگاہی۔ فرض کریں آپ کو پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ اچھا نہیں ہے، یہ حرام کام ہے، یا مجھے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ہو سکتا ہے کہ ہمیں ان ڈیپتھ انڈرسٹینڈنگ نہ ہو کہ ان کے خطرناک اثرات کیا ہیں، میری ذات پر اس کے کیا اثرات ہوں گے، میرے نفس پر کیا اثرات ہوں گے، میری عاقبت پر اس کا کیا اثر ہوگا، اور کمیونٹی کو اس کے کیا نقصانات ہوں گے، دوسرے شخص کو۔ کبھی کبھی میں آپ کو بتاؤں، ایسے ہمارے ایکسپیرینس ہوتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ بعض دفعہ کچھ لوگوں کے لیے ایک کھیل سے زیادہ کچھ نہیں ہوتا، ایک کھیل ہوتا ہے، مذاق ہوتا ہے، لیکن دوسرے کے مستقبل سے کھیل رہے ہوتے ہیں، دوسرے کی رزق سے کھیل رہے ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ہمیں احساس بھی نہیں ہوتا اس چیز کا کہ ہم کتنے گھناؤنے جرم کر رہے ہیں،
اور وہ اس لیے ہے کہ ہمیں گناہوں کو ایویلویٹ کرنا، گناہوں کے خطرات، یہ ایک الگ چیز ہے. ہو سکتا ہے گناہ کا پتہ ہو میں نے غلط کیا، لیکن مجھے اس کے اثرات کا اندازہ ہونا چاہیے. میں کسی شخص کے ساتھ کیا کر رہا ہوں. بہت سی دفعہ ہمارے لیے کوئی احساس بھی نہیں ہوتا، بعض جگہ ہوتا ہے لیکن اس طرح سے ہمیں پتہ نہیں چلتا. تو یہ، اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کو دور کرنے کی کوشش کرنا، تلاش کرنا، اور یہ کرنا کہ انسان کس طرح سے اپنے گناہوں کی معرفت حاصل کرے، اپنے گناہوں کے خطرات اور اثرات کو سمجھے، اور اس سے اپنے آپ کو کیسے نجات دلائے. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو یقظہ، جس کو بیداری کہتے ہیں، اور اپنے آپ کو ہم کیسے بیدار کر سکتے ہیں. یہ تین چیزیں میں نے صرف اس کتاب کا ایک مختصر چیز آپ کو بیان کی ہے. اس میں بڑی گہرائی ہے، اس میں بڑی ڈیپتھ ہے، لیکن جو مجلس کے تقاضے ہیں میں نے اس کی طرف آپ کو اشارہ کیا کہ پہلی چیز یہ ہے کہ ہمیں نعمت کا اندازہ ہو، اس کی گہرائی میں جائیں. یہ نہ سمجھیں کہ ہم اس کا مستحق تھے، استحقاق رکھتے تھے، ہم ڈیزرو کرتے تھے. پھر یہ کہ ہم نے کیا اس کا حق ادا کیا ہے یا حق ادا نہیں کیا. حتیٰ اگر حق ادا بھی کیا ہو تب بھی ہم ہمیشہ یہ سوچیں کہ نہیں، ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. قرآن بار بار مختلف جگہ پہ کہتا ہے کہ ایمان لاؤ ایسے کہ جو اس کے حق ہے، تو حق ادا کرو ایمان لانے کا. تقوی اختیار کرو ایسا کہ جس کا حق ہے تقوی. یہ قرآن بار بار ایسی بات کیوں کرتا ہے؟ یہ عجیب الفاظ ہے قرآن کے کہ تم حق ادا کرو، تم تقوی کا حق ادا کرو، تم توحید کا حق ادا کرو، تم ایمان کا حق ادا کرو. یہ نہیں ہے کہ ہم صرف کلیم کرتے رہیں، بلکہ قرآن کے نزدیک اہم ہے کیا ہم ہر چیز کا حق ادا کر رہے ہیں یا وہ حق ادا نہیں کر رہے. بس عزیزو، اب اس کے بعد ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ کون لوگ ہیں جو اس میں کامیاب ہو سکتے ہیں، کون لوگ ہیں جو اپنے گناہوں کو سمجھ سکتے ہیں، کون لوگ ہیں اپنے گناہوں کے اثرات کو سمجھ سکتے ہیں، اور کون لوگ ہیں جو اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں. یہ وہ ہیں کہ دن میں 3 خصوصیات کا ہونا ضروری ہے. اگر وہ 3 خصوصیات ہمارے اندر ہوں گی تو اس کا مطلب یہ ہے ان سارے مراحل کو ہم طے کر سکتے ہیں. پہلی خصوصیت ہمارے اندر یہ ہونی چاہیے کہ ہم سیکر آف ٹروتھ ہوں، حق ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو. اگر ہم حق میں دلچسپی رکھتے ہوں اور ہم حق کے عاشق ہوں اور ہمارے لیے ٹروتھ فلنس جو ہے وہ امپورٹنٹ ہو، اور ہم حق تک پہنچنا ہمارے لیے امپورٹنٹ ہو، نہ ہماری رشتہ داری، نہ ہماری کمیونٹی، بلکہ جو حق کا تقاضا ہے اور جو ٹروتھ ہے ہم ٹروتھ کا ساتھ دینے والے بنیں، تب ہم اس قابل ہو سکتے ہیں کہ اپنے گناہوں کا مطالعہ کر سکیں. اور دوسری چیز یہ ہے معرفت نفس، اپنے نفس کی معرفت حاصل کرنا. آپ دیکھیں، آپ اپنی فیلڈ میں ماہر ہیں، کوئی میڈیکل کا، کوئی ہیلتھ کیئر سے ریلیٹڈ ہے، کوئی انجینئرنگ سے ہے، کوئی دوسرے چیز سے ہے. یہ آپ حضرات کیا کرتے ہیں؟ آپ کے پاس جو علم حاصل کرتے ہیں، جو آپ یونیورسٹی میں جاتے ہیں، آپ کا بنیادی طور پر آپ کرتے کیا ہیں وہاں پہ؟ آپ دراصل آپ کا جو اصل آبجیکٹو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ آپ کو اچھی نوکری مل جائے گی. یہ بڑی پست سوچ ہے انسان کی کہ اگر یہ سوچے کہ مجھے ڈگری مل جائے گی، مجھے سرٹیفکیٹ مل جائے گا. اور جو لوگ ڈگریوں کے لیے پڑھتے ہیں، جو لوگ سرٹیفکیٹ کے لیے پڑھتے ہیں، اور اس وقت کثرت یونیورسٹی میں یہی ہے کہ اتنی چھوٹی اپروچ ہماری ہو گئی ہے کہ ہمیں اچھی جاب مل جائے، ہمیں جو ہے وہ ڈگری کسی طرح مل جائے. تو جو اس طرح پڑھتے ہیں ان میں کوئی قابلیت پیدا نہیں ہوتی. ہو سکتا ہے کہ وہ اس حد تک کامیاب ہوں کہ بڑا اچھا پیسہ کما رہے ہوں، اچھی جاب ان کو مل جائے، لیکن وہ معاشرے کے لیے ایک مفید انسان کبھی نہیں بن سکتے. معاشرے کے لیے مفید انسان وہ بنتا ہے جو ڈگریوں کے لیے نہیں پڑھتا، جو سرٹیفکیٹس کے لیے نہیں پڑھتا، جو اچھی جابوں کے لیے نہیں پڑھتا، بلکہ اس کا ہدف جو ہے وہ انسانیت کا اور معاشرے کی خدمت کرنا ہوتا ہے. آپ کو یہ چیزیں تو مل جاتی ہیں. دیکھیں، جب ہدف آپ کا عالی ہوتا ہے، جب ہائر آپ کے آبجیکٹو ہوتے ہیں، تو لوور آبجیکٹو تو خود ہی آپ کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں. یہ تو نہیں ہو سکتا کہ آپ جو ہے آپ کو ڈگری نہ ملے، آپ کو جو ہے جاب نہ ملے، وہ آٹومیٹکلی جو ہے وہ اس کے اندر جو ہے وہ انکلوڈ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ کا ہدف ہی وہ ہو تو آپ ہائر آبجیکٹو کو جو ہے کبھی حاصل نہیں کر سکتے. بڑا مشہور واقعہ ہے کہ ایک مجتہد جو ہے وہ اس کے بیٹے سے پوچھا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو؟ کہا میں مجتہد بننا چاہتا ہوں. تو اس نے کہا کہ میں امام صادق بننا چاہتا تھا تو میں مجتہد بنا، اور تم مجتہد بننا چاہتے ہو، تم بنو گے کیا بلا کے؟
دیکھیں ہائر آبجیکٹو جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے. جب آج کل کا جو ہمارا معاشرہ ہے نا، ہمارے جو بچے ہیں، ہمارے جو جوان ہیں، ان میں اب وہ ہمت اور وہ ختم ہو گئی ہے. وہ جتنی چھوٹی سے چھوٹی وہ شارٹ کٹ تلاش کرتے ہیں. ان کا یہ کہ جیسے آنر ہے، ڈگنیٹی ہے، عزت ہے، یہ کب ملتی ہے انسان؟ یہ محنت کر کے ملتی ہے. آپ جاتے ہیں ہائر ایجوکیشن اور ہائر لیول کی آپ جو ہے پوزیشن حاصل کرتے ہیں اور پھر پی ایچ ڈی کرتے ہیں. لیکن اب ہمارے جو بچے ہیں وہ چاہتے ہیں کہ وہ چیز جو آپ نے ڈاکٹریٹ کر کے حاصل کی، اتنی محنت کر کے کی، اب وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں انٹرمیڈیٹ میں وہ آنر ملنی شروع ہو جائے، ہمیں جو ہے وہ 12ویں کلاس میں جو ہے وہ ڈگنیٹی ملنی شروع ہو جائے. یہ سارا کا سارا معاشرے کے اندر اخلاقی انحطاط ہے، یہ اخلاقی لحاظ سے ڈکلائن ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں، اور یہ اخلاقی اور مورل ویکیوم ہے جو اس معاشرے کے اندر جو ہے وہ کریٹ ہو چکا ہے. حدیث کے الفاظ ہیں کہ ان اللہ یحب معالی الامور، اللہ تعالیٰ پست لوگوں کو پسند نہیں کرتا، اللہ تعالیٰ پست اہداف والوں کو پسند نہیں کرتا. اللہ تعالیٰ ان کو پسند کرتا ہے جو ہائر آبجیکٹیوز رکھتے ہیں. اب میں بچوں سے جب کہتا ہوں کہ بھائی آپ یہ کیا آپ پروفیشن اپنانا چاہتے ہیں، یہ کوئی پروفیشن ہے جس کے لیے آپ محنت کر رہے ہیں؟ ایسی یونیورسٹی کے ان سبجیکٹس کو اور ان ایریاز میں آپ جا رہے ہیں جن میں نہ ایس سچ کوئی جاب ہے، نہ کوئی آپ کی کوئی کل کو کوئی ڈگنیٹی ہے، نہ کوئی آپ کی کنٹریبیوشن ہے. جب میں کہتا ہوں کہ آپ میڈیکل ڈاکٹر کیوں نہیں بنتے، آپ فلاں فیلڈ میں کیوں نہیں جاتے، تو کہتے ہیں کون اتنی محنت کرے، ہم نہیں کر سکتے. دیکھیں یہ آج کل کا ٹرینڈ ہے. مجھے یاد ہے کہ ہم جب چھوٹے ہوتے تھے، آپ کو سب کو معلوم ہے، جو لوگ بڑے ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں، کہ ڈاکٹر اور انجینئر یہ دو کے علاوہ یا پائلٹ کوئی تیسری چیز کا کوئی بچہ تصور بھی نہیں کر سکتا، کبھی تصور نہیں کر سکتا. وہ بنے یا نہ بنے، ماں باپ کی طرف سے بھی پریشر تھا اور اس کی طرف سے بھی تھا. مجھے یاد ہے 50 ہمارے اسٹوڈنٹ تھے، تقریباً 8th یا 9th گریڈ میں تھا. تو ہمارے ٹیچر نے ایک سوال کیا، اس نے کہا کہ آپ میں سے کتنے لوگ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں؟ ہم نے سب نے ہاتھ کھڑا کر دیا کہ ہم جو ہے ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں. تو ٹیچر نے کہا کہ بس میں افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہوں کہ آپ میں سے 3 یا 4 افراد صرف ڈاکٹر بنیں گے. تو ہم بڑے مایوس ہوئے اور ہم بہت غصے میں بھی آئے. لیکن بہرحال یہ تو ایک بات تھی کہ بڑا سخت کمپٹیشن تھا اس زمانے میں. آج کل تو اتنے میڈیکل کالج وہاں پر کھل گئے ہیں. آپ نے دیکھا ہماری سپریم کورٹ جو ہے وہ کتنا ایکشن لے رہی ہے کہ ہر تیسرا آدمی جو ہے وہ ڈاکٹر بھی بن رہا ہے، نہ اس کے تقاضے ہیں نہ کچھ. بہرحال وہ ایک اپنی جگہ پر. یہاں کی سوسائٹی میں مجھے بڑا دکھ ہوتا ہے، مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے. ایک تو یہ جو چھوٹی چھوٹی جابیں ہوتی ہیں نا، یہ انسان کو گمراہ کرتی ہیں. جب انسان کو پیسہ نظر آنا شروع ہوتا ہے، چاہے وہ تھوڑا ہی پیسہ کیوں نہ ہو، تو اس کو جو ہے وہ لالچ پیدا ہو جاتی ہے. اور پھر وہ کہتا ہے کہ چھوڑو، میں نے 12ویں کلاس بھی کیا کرنی ہے، بس میں اسی طرح. دیکھیں یہاں پہ منیمم جاب بھی ہے، اگر 12, 13, 14 ڈالر کی ہے تو آپ کی پوری زندگی اس میں گزر سکتی ہے. بہرحال تو جب انسان کے اندر جو ہے، ہم ان مجالس میں ہیں، ہمارے بچے ہمارے نوجوان یہاں پر ہیں، ان کے ہائر آبجیکٹیو ہونے چاہیے، ہائر ایجوکیشنل ہونے چاہیے، صرف وہ جاب کے کانٹیکسٹ میں نہ دیکھیں. تو یہ چیز جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہ ہمارے لیے ضروری ہے. تو آپ کرتے کیا ہیں وہاں پر جا کے؟ جس نقطے پر میں تھا، میں پھر بہت دور نکل گیا. آپ دراصل اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ میڈیکل ڈاکٹر ہیں تو آپ انسان کے بدن کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. اگر آپ فزکس دان ہیں تو آپ فزکس کے ذریعے سے اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. کیمسٹری کے ذریعے سے اس کائنات کو ایکسپلور کرنا چاہتے ہیں. میتھمیٹکس کے ذریعے سے اس کائنات کے اسرار کو فاش کرنا چاہتے ہیں. کیوں؟ اس لیے ہے، اس لیے کہ ہمارا جو ریلیشن ہے اس کائنات کے ساتھ وہ کس قسم کا ہے کہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے فطرت میں یہ دیا ہے کہ اس کتاب قدرت کو کھولنے کی کوشش کرے، اس کو ایکسپلور کرنے کی کوشش کرے. اور یہ کائنات جو ہے اپنے آپ کو بچاتی ہے، اس بات سے اپنے آپ کو ایکسپلور نہیں ہونے دیتی. یہ ایک قسم کا تضاد ہے. اب آپ اپنے ہدف تک آرام سے نہیں پہنچ سکتے، آپ کو محنت کرنی پڑے گی. آپ کو اس کائنات کو سمجھنے کے لیے آپ کو ایسے ٹولز کی ضرورت ہے، آپ کو ایسے اوزاروں کی ضرورت ہے، آپ کو ایسے پرنسپلز کی ضرورت ہے. جب آپ وہ پرنسپلز حاصل کرتے ہیں، چاہے وہ کمپیوٹر سائنس ہو، چاہے وہ انجینئرنگ ہو، چاہے وہ کوئی بھی شعبہ ہو، تو اصل میں ہم کرتے کیا ہیں؟ ہم ان پرنسپلز تک پہنچتے ہیں.
ہم ان ٹولز تک پہنچتے ہیں، ہم ان اوزاروں تک پہنچتے ہیں جن کے ذریعے سے، اسی لیے کہا جاتا ہے کہ علم کیا ہوتا ہے، علم کی سب سے بڑا فائدہ کیا ہوتا ہے؟ تو میں یہ کہوں گا کہ علم کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ انسان کو پاور عطا کرتا ہے، اور پاور بھی یہ نہیں کہ جسمانی پاور عطا کرتا ہے کہ جس کے ذریعے سے وہ اس کائنات کے رازوں کو فاش کرنے کے قابل ہوتا ہے، اور جتنا انسان اس کائنات کے راز کو فاش کرنے کے قابل ہوتا ہے، اتنا ہی اسے خدا کی قدرت اور خدا کی توحید جو ہے اس کے جلوے اس کائنات میں نظر آتے ہیں۔ صلوات پڑھ دیجئے ایک مرتبہ۔ تو عزیزان محترم، نعرہ حیدری، نعرہ صلوات۔ جب ہمیں یہ فلسفہ سمجھ آتا ہے تو اب ایک اور چیز ہے کہ جس کو آپ نے ایکسپلور کرنا ہے، جس کو آپ نے سمجھنا ہے، اسی کو کہتے ہیں معرفت نفس۔ دیکھیں، اب میں سائنس کے ذریعے سے آپ کو سمجھا رہا ہوں کہ آپ فزکس پڑھتے ہیں تاکہ اس کائنات کے اسرار کو سمجھ سکیں۔ تو نفس بھی ایک کتاب ہے، نفس کے بھی اسرار ہیں، نفس کی بھی بیماریاں ہیں جیسے اس کائنات کی بیماریاں ہیں، نفس کے اندر بھی فضائل اور ورچوز جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو ہمیں نفس کا مطالعہ کرنے کے لیے ہمیں اوزار چاہیے، ہمیں پرنسپلز چاہیے، ہمیں ٹولز چاہیے۔ وہ ٹولز ہمیں قرآن سے ملتے ہیں، وہ انبیاء کی تعلیمات سے ملتے ہیں، وہ اہل بیت کی تعلیمات سے ملتے ہیں، وہ عقل اور ایمان کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوتے ہیں۔ پھر ہم اس قابل ہوتے ہیں کہ اپنے نفس کو پہچان سکیں۔ اور عزیزان گرامی، سب سے امپورٹنٹ چیز جو ہے وہ علم اخلاق ہے۔ کبھی میں اس کو دہراتا ہوں، جو ہمارے جوان وہاں پر موجود نہیں تھے میری اس مجلس کے اندر، آپ کو اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کا راستہ بنایا ہوا۔ آپ یہ نہیں کہتے کہ میں ساری زندگی نماز شب پڑھتا ہوں تو مجھے میتھمیٹکس پڑھنے کے لیے کسی ٹیچر کی ضرورت نہیں ہے، میں بہت زیادہ زیارتوں پہ جاتا ہوں تو مجھے فزکس پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں خود بخود ڈاکٹر بن گیا آٹومیٹکلی، ایک دفعہ معجزہ ہوا میں انجینئر بن گیا۔ ایسا تو کبھی نہیں ہوتا۔ آپ کو اس راستے کو طے کرنا ہے۔ یہ جو اسپریچول پاورز ہوتی ہیں، جب آپ زیارت پہ جاتے ہیں وہ اسپریچولیٹی گین کرتے ہیں، جب آپ مجلسوں میں جاتے ہیں آپ اسپریچولیٹی گین کرتے ہیں۔ یہ اسپریچول فیکٹرز جو ہیں اور اسپریچول کازز جو ہیں، یہ آپ کی میٹیریلسٹک جو پروسیس ہوتا ہے زندگی کا، اس کو سپیڈ اپ کرنے میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ انجینئر بننا چاہتے ہیں، اگر آپ اعلیٰ تعلیم حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ قرآن سے بھی وابستہ ہیں، آپ امام حسین سے بھی وابستہ ہیں، اور آپ دینی احکام سے بھی وابستہ ہیں، تو اس کے نتیجے میں جو آپ کو قوت عطا ہوگی، جو اسپریچول پاور عطا ہوگی، وہ اسپریچول پاور آپ کے اس راستے میں آپ کی مدد کرے گی۔ تو پھر جب ہم اس نتیجے تک پہنچتے ہیں تو جو نفس کی معرفت ہے وہ ضروری ہے کہ ہم ٹولز، اور وہ کیا ہے؟ وہ علم اخلاق ہے۔ یہ اخلاق جو ہے ایک ٹول ہے، اخلاق جو ہے ایک علم ہے، اخلاق جو ہے ایک ہنر ہے۔ کیا کبھی ایسا ہوا کہ ہم کوئی ہنر، کوئی آرٹ ہم آٹومیٹکلی خود سیکھ لیں؟ ہمیں جا کے سیکھنا پڑتا ہے، ہمیں پریکٹس کرنی پڑتی ہے، ہمیں ایکسرسائز کرنی پڑتی ہے، ہمیں عادت کرنی پڑتی ہے، پھر جا کے ہم کسی چیز میں ایکسپرٹ ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ علم اخلاق، مجھے یاد ہے کہ جب ہم قم میں پڑھتے تھے تو ہمارے ذہن میں ایک چیز تھی، بڑے تعجب کی بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، ہمارے ذہن میں یہ تھا کہ اخلاق جو ہے وہ آٹومیٹکلی خود بخود انسان سیکھ لیتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ جو حتیٰ علم دین بھی سیکھ کے آتے ہیں وہ ضروری نہیں کہ ان میں اخلاقیات بھی ہوں۔ اخلاق ایک الگ چیز ہے۔ آپ فقہ پڑھتے رہیں اخلاق نہیں آئے گا آپ کو، آپ تھیولوجی پڑھتے رہیں آپ کو اخلاق نہیں آئے گا، جب تک آپ خود اخلاق نہیں پڑھیں گے، اور وہ بھی استاد سے نہیں پڑھیں گے۔ جب تک علم اخلاق، جب آپ لوگوں کی بات ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ان ٹولز کو حاصل کریں علم اخلاق کے، اس کے ذریعے سے ہم اپنے نفس کو پہچان سکیں۔ ہم خود سے اپنے نفس کو نہیں پہچان سکتے۔ آپ قیامت تک عبادتیں کرتے رہیں، لیکن آپ اس راستے سے نکلنا ضروری ہے کہ جہاں پر آپ کے ہاتھ میں وہ پرنسپلز آ جائیں، جن پرنسپل سے آپ میں پاور ہو
آپ کی طاقت آپ میں آئے اور آپ اپنے آپ کو پہچاننے کے قابل ہوں، نفس کی برائیوں کو پہچان سکیں، نفس کی بیماریوں کو پہچان سکیں، اور پھر ہر بیماری کو، چاہے وہ حسد کی صورت میں ہو، چاہے وہ لالچ کی صورت میں ہو، چاہے وہ غرور کی صورت میں ہو، چاہے وہ تکبر کی صورت میں ہو، چاہے وہ ذاتی مفادات کی صورت میں ہو، چاہے وہ خواہشات نفس کی صورت میں ہو، ہر جگہ پر ہر ایک کا علاج بھی مختلف ہے۔ کیا کوئی میڈیکل کی فیلڈ میں کسی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بیماری جو ہے وہ آپ کو ہو اور آپ کو وہی دوا جو ہے آپ کو ایک ہی دی جائے؟ آپ کو پتہ نا، ایک ڈرامہ ہمارے یہاں بڑا اچھا آتا تھا، الف نون، بڑا مزاحیہ ہے، ہمارے نوجوانوں کو تو نہیں پتا، آپ کو پتا ہوگا۔ تو اس میں وہ ایک صاحب جو ہے وہ دوا لینے گئے میڈیکل سٹور پہ، تو اس نے دوا دے دی، تو اس نے کہا ابھی تو میں نے اپنی مرض بھی نہیں بتایا، اپنی بیماری بھی نہیں بتائی، تو آپ نے دوا کیسے مجھے دے دی؟ پرسکرپشن بھی نہیں میں نے۔ تو اس نے کہا کہ وہ تم بتاؤ یا نہ بتاؤ، دوا تو یہی دینی ہے ہم نے آپ کو۔ تو پھر یہ ایسا نہیں ہوتا، ہر چیز کا اخلاق میں بھی اسی طریقے سے ہے کہ ہر چیز کا، ہر بیماری کا الگ علاج ہے۔ اگر ہماری بیماری حسد ہے تو حسد کا علاج الگ ہے، اگر ہماری بیماری ایروگینٹ بیہیویئر ہے تو اس کا الگ علاج ہے۔ تو یہ کہاں سے ہوگا؟ ہمیں یہ سیکھنا پڑے گا۔ تو بس عزیزان محترم، میری وقت بہت محدود ہے ہمارے پاس، میں صرف ایک آج موضوع آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، اور بڑی امپورٹنٹ گفتگو ہے جو میں آنے والی مجلس میں بھی اس کو جاری رکھنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے جو بہت بڑی مسکنسیپشن ہے ہمارے معاشرے میں، جس کی طرف میں آپ کی خدمت میں خاص توجہ چاہوں گا، کہ جس کے لیے آپ کو زحمت دی، جس نقطے تک میں لانا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ کبھی کبھی ایک چیز جو ہے وہ شرعی لحاظ سے، بہت توجہ کیجئے گا میرے الفاظ پہ، کبھی کبھی ایک چیز جو ہے وہ شرعی لحاظ سے اور فقہی لحاظ سے، ایک فقہ ہے جو جب آپ کسی مجتہد کا رسالہ عملیہ دیکھتے ہیں، توضیح المسائل دیکھتے ہیں، یا کوڈ آف جو اس میں کنڈکٹ ہے، شریعہ لا جو ہم دیکھتے ہیں اس کے اندر، تو وہاں ہمیں نظر آتے ہیں کیا چیز حلال ہے، کیا چیز حرام ہے، نماز کیسے پڑھنی ہے، روزہ کیسے رکھنا ہے، اور طلاق کے احکام کیا ہیں، نکاح کے احکام کیا ہیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں ہمارے سامنے موجود ہیں۔ تو کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، بہت سی جگہ پر ایسا ہوتا ہے کہ شرعی طور پر ایک چیز حلال نہیں ہوتی، شرعی طور پر ایک چیز حلال ہوتی ہے اور وہ آپ کو اس میں کوئی پرابلم نہیں ہوتی، لیکن اخلاقی طور پر وہ حرام ہوتی، اخلاقی طور پر وہ ٹھیک نہیں ہوتی۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں جو کام ہم کر رہے ہیں وہ اخلاقی لحاظ سے تو ہمیں پتہ ہی نہیں نا اس کا، لیکن شرعی لحاظ سے چونکہ ٹھیک ہے، چونکہ ہمارے مجتہدین اس کی اجازت دیتے ہیں، تو ہم یہ کر سکتے ہیں۔ اب میں ایک دو مثالیں میں آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جس میں ہماری کمیونٹی سفر کر رہی ہے۔ میں جرمنی میں تھا تو کثرت سے یہ کیسز ہمارے سامنے آئے، کینیڈا میں تھا تو کثرت سے یہ کیسز ہمارے سامنے آئے، میں یہاں پر ہوں امریکہ سے، کثرت سے یہ کیسز سامنے آئے، کہ جس کی طرف میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں کہ جو ہم کس طرح سے شریعت کے اصولوں کو مس یوز کرتے ہیں، یہ ہے میرا موضوع جس کی طرف میں لانا چاہتا ہوں۔ وہ چیز جو اخلاقاً ٹھیک نہیں ہے، ہمیں ہمیشہ حرام اور حلال نہیں دیکھنا چاہیے، ہمیں اخلاقاً دیکھنا چاہیے کہ ہمارا اخلاقی کردار کیا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ان اسپیسیفک سینس کے اندر جو ہے وہ حرام نہ بھی ہو، لیکن اخلاقی لحاظ سے آپ کی پوری شخصیت اور آپ کی روح اور آپ کے نفس کو تباہ کرنے کے لیے کافی ہو۔ اور وہ ایک مثال اس کے لیے یہ ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہماری سوسائٹی میں خواتین ہیں جو شدید سٹریس کا شکار ہیں، ہماری بہنیں ہیں، وہ خواتین ہیں کہ جو شدید اذیت کا شکار ہیں، اور وہ کیوں کہ انہوں نے کورٹ سے طلاق لے رکھی ہے، سال ہر سال سے وہ جو ہے سیپریٹ زندگی گزار رہی ہیں، لیکن شوہر یہ کہتے ہیں کہ ہم طلاق نہیں دیں گے، ہم شرعی طلاق نہیں دیں گے۔ اب میں آپ سے سوال کرتا ہوں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے آپ اس کو کس طرح ایویلویٹ کرتے ہیں کہ ایک عورت کہ جو ساری منزلوں سے گزر گئی، اگر ریکنسلیشن ہو سکتی تھی، نہیں ہو سکتی تھی، وہ ساری منزلیں ختم ہو گئیں، کورٹ سے آپ کو مل گئی، بچوں کے بارے میں بھی ڈیسائیڈ ہو گیا، اور اس کے بعد 10 سال سے خواتین الگ رہ رہی ہیں، ان کا اپنے شوہر سے کوئی نہیں، لیکن وہ اس کی فیملی اور شوہر جو ہیں اس کو بلیک میل کر رہے ہیں، اس کو شریعت کے اصول کے ذریعے سے اس کو مس یوز کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم شرعی طلاق نہیں دیں گے۔ شرعی طلاق کا مطلب یہ ہے کہ اب تم کسی اور سے شادی نہیں کر سکتی، تم کسی اور سے ریلیشن نہیں رکھ سکتی، لیکن خود اس مرد نے مزید 2 شادیاں کی بھی۔ تو مجھے بتائیں کہ اس میں کون سا اخلاق ہے؟
شریعت کا تو کوئی اعتراض نہیں، شریعت تو نہیں کہہ رہی کہ آپ کہتے ہیں کرو آپ یہ کام فقہی لحاظ سے، لیکن آپ اخلاق کو مجھے بتائیں کہ مجھے فون کر کے وہ خواتین، اور ان کو حق حاصل ہے یہ کہنے کا، وہ دین کو گالیاں دیتی ہیں، اسلام سے متنفر ہو چکی ہیں، مذہب سے متنفر ہو چکی ہیں، مکتب اہل بیت سے متنفر ہوتی ہیں، وہ ٹیلی فون پر یہ کہتی ہیں کہ ہم لعنت بھیجتے ہیں ایسے دین پر کہ جو اس طریقے سے جو ہے، لیکن اس میں دین کا قصور نہیں ہے، اس میں قصور ہماری تربیت کا ہے، اس میں قصور ہماری انٹرپریٹیشن کا ہے کہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ ہم اخلاقیات کے تقاضوں کو مد نظر رکھے بغیر ہم جو ہے وہ طلاق تیاری نہیں ہے دینے کے لیے۔ میری فونوں پہ بات ہوتی ہے، میں آج آپ حضرات سے ایک بات کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو بزرگ ہیں وہ اپنا نکاح نامہ جا کے دیکھیں، آپ کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جب آپ نے شادی کی تھی تو وہاں پر آپ کے جو کالم نمبر 18 ہے کہ جہاں پر رائٹ آف ڈیورس دیا جاتا ہے، اس رائٹ آف ڈیورس پر کسی نے آلریڈی جو ہے وہ اس کو کاٹا ہوا ہے، آپ کو خود نہیں پتا، آپ دولہا ہیں نہ دولہا کو پتا ہے، دلہن ہے نہ دلہن کو پتا ہے، کسی کو نہیں پتا کہ کس شخص نے یہ کاٹ دیا۔ رائٹ آف ڈیورس کا مطلب یہ ہے کہ عورت کو ایبسلیوٹ رائٹ آف ڈیورس حاصل ہے، یعنی اگر مرد یہ کہتا ہے کہ میں تمہیں طلاق نہیں دیتا، تم نے جو کرنا ہے کر لو، تو اس عورت کے پاس یہ رائٹ ہے کہ وہ جا کے اس کی طرف سے طلاق حاصل کرے۔ لیکن آپ یہ دیکھیں کہ 90% ہماری شادیاں ایسی ہیں کہ جس میں رائٹ آف ڈیورس ہماری بچیوں کو نہیں ملتا، اور ہمارے ہاں کا معاشرہ ایسا ہے کہ اگر ان سے یہ بات کی جائے تو وہ فوراً ان کے ذہن میں آتا ہے کہ بدشگونی ہوگی، اور ہو سکتا ہے آپ ابھی تو نکاح ہو رہا ہے، آپ طلاقوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو بات یہ ہے کہ ہم تو دعا کرتے ہیں کہ ہمیشہ خاندان ایسے جڑے رہیں، لیکن آپ جو ہے وہ رائٹ آف ڈیورس، آج میں یہاں پر یہ آپ سے کہنا چاہتا ہوں کیونکہ میں پرسنلی اس کو ایکسپیرینس کر رہا ہوں، اور میں مختلف کمیونٹیز میں ان مسائل کو حل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، میرے مجتہدین سے بھی رابطے ہیں مسلسل کہ جس کی وجہ سے میں نے کچھ وے آؤٹ بھی تلاش کیے اس کے، لیکن یہ بڑا ہی کمپلیکیٹڈ ایشو ہے، بڑا ہی مشکل ایشو ہے کہ اگر مرد طلاق نہیں دے رہا، 10 سال سے الگ عورت زندگی گزار رہی ہے، لیکن اس کے باوجود اس نے شادی کر رکھی ہے، مجھے بتائیں کہ کیا اخلاقی لحاظ سے درست ہے یا نہیں؟ شرعی لحاظ سے ہو سکتا ہے اس کا کام درست ہو، کیونکہ شریعت یہ کہتی ہے کہ طلاق کا حق مرد کے ہاتھ میں ہے، لیکن قرآن 10 مقام پر معروف کا لفظ خواتین کے لیے استعمال کرتا ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ قرآن میں جو خواتین کے حقوق ہیں، اب علامہ طباطبائی یہ کہتے ہیں کہ 11 مقام پر عورت کے لیے معروف کا لفظ استعمال کیا گیا ہے، کہ ہر لمحے اور ہر مقام پر مرد کو یہ کہا گیا ہے کہ تمہارے جو خواتین کے ساتھ ریلیشن ہوں، چاہے طلاق کے بعد ہوں، چاہے طلاق کے وقت ہوں، چاہے طلاق سے پہلے ہوں، تمہارے لیے یہ فرض ہے کہ تم اچھے طریقے سے عورت کے ساتھ پیش آؤ۔ 10 پلیسز کے اوپر قرآن یہ بات کرتا ہے، اور ہم جو ہے وہ یہ اخلاقی ہمارے اندر مشکل پائی جاتی ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ لوگ دین سے متنفر ہو رہے ہیں، لوگ دین سے نفرت کر رہے ہیں، لیکن میں ایز اے شوہر مجھے کوئی اس کی پرواہ نہیں۔ کیوں مجھے پرواہ نہیں ہے؟ کیوں مجھے اس کا درد نہیں ہے؟ کیوں مجھے، آخر میں نے کوشش بھی کی کہ کوئی جسٹیفیکیشن معلوم ہو سکے، چلیں ہو سکتا ہے کسی کے کوئی جسٹیفیکیشن نہیں ہے سوائے انانیت کے، سوائے اذیت کرنے کے، سوائے تکلیف دینے کے، اور اسلام کے مکمل احادیث اور اصول ہمیں یہ بتاتے ہیں، یہ مسلمہ اصول ہیں کہ کسی مقام پر کسی مرد کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی زوجہ کو اذیت کرے۔ یہ حرام ہے شرعاً کہ آپ کسی کو تکلیف پہنچائیں، آپ کسی کو اذیت پہنچائیں، اور یہ دونوں طرف کے حقوق ہیں، یعنی کہ عورت یہ کام کر سکتی ہے۔ لہٰذا یہ جو فیملی کے ایشوز ہیں ان میں سے ایک مثال میں نے آپ کے سامنے رکھی، اور جو ریکویسٹ میں کرنا چاہتا ہوں، آپ میں سے جو لوگ اپنی بیٹیوں کی شادی کرنا چاہتے ہیں اس چیز کو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ آپ یہ شرط اس نکاح نامے کی کنڈیشنز کے اندر ضرور ایڈ کروائیں کہ کمپلیٹ ایبسلیوٹ رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا۔ اس لیے کہ ابھی پچھلے دنوں میں نے 2 سال پہلے ایک نکاح پڑھایا ایک عرب خاتون کا، تو 1 سال بعد جو ہے کوئی پرابلم ہوئی ان کی، جو بھی ہوئی، ایک ایرانی تھا ایک عرب، تو اس نے عورت نے کہا کہ میں طلاق لینا چاہتی ہوں، لیکن اس نے منع کر دیا، اس نے کہا میں تو طلاق نہیں دوں گا۔ تو میں نے اس سے ٹیلی فون پہ بات کی، میں نے کہا میں اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں آپ کی طرف سے طلاق پڑھا دوں، جب آپ کورٹ سے بھی ہو گئی ہے، سب کچھ ہو گیا ہے۔ تو اس نے کہا آپ کیا کر لیں گے؟ میں نہیں دیتا طلاق۔
آپ ذرا الفاظ سنیں کہ یعنی یہ وہ لوگ ہیں کہ جن کو اگر آپ مجلسوں میں دیکھیں ان سے بڑھ کر کوئی عزادار نہیں ہے، ان سے بڑھ کر کوئی ماتم کرنے والا نہیں ہے. وہ زنجیروں کا ماتم بھی کر رہے ہوں گے لیکن ساتھ ساتھ جو ہے وہ مجھے کہہ رہا ہے کہ تم کیا کر لو گے مجھے بتاؤ. تو میں نے اس کو بڑا پیارا جواب دیا. میں نے کہا میں بہت کچھ کر سکتا ہوں، جس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ وہ ڈاکومنٹ دیکھیں کہ جب میں نے آپ کا نکاح پڑھایا تھا تو میں نے وہ کنڈیشن ایڈ کی تھی کہ ایبسولوٹ رائٹ آف ڈیورس جو ہے وہ لڑکی کے ہاتھ میں ہوگا. لہٰذا اگر آپ اجازت نہیں دیتے تو میں پھر بھی جو ہے وہ طلاق پڑھا رہا ہوں. صلوات پڑھ دیجیے ایک مرتبہ. تو یہ چیز میں سمجھتا ہوں کہ آج ہماری مائیں بہنیں اور آپ حضرات جو یہاں موجود ہیں، یہ بہت سینسٹیو ایشو ہے. کوئی عالم اس کمیونٹی میں آج آپ کو کہتا ہوں بڑا وعدہ، آپ ٹھوکریں کھائیں جا کے ان کے دروازوں کی، ان کے گھروں کی، کوئی عالم آپ کی مدد نہیں کر سکتا. اس میں بہت ہی ٹف مسئلہ ہے اگر اس طرح کا ایشو آ جائے. اور طلاق ہم نہیں دیتے، یہ ایک ایشو ہے جو میں نے آپ کی خدمت میں بیان کیا کہ یہ اخلاقی مسئلہ، اور پھر ہمیں بھی یہ ہو رہا ہے، ہر جگہ ہو رہا ہے. اور میں نے اس کو ٹیک اپ کیا. میں نے مجتہدین کو کہا کہ وہاں پر آپ دیکھیں کہ 70 سال ہم مجالس سنتے ہیں. 70 ایئرز کم نہیں ہیں، 80 سال ہم مجالس سنتے ہیں اور ہم سے بڑا کوئی مجلسوں میں جانے والا کوئی نہیں ہے. کسی عالم کی مجلس ہم نے چھوڑی نہیں ہے. لیکن مرتے وقت ہم اپنی بیٹیوں کو اپنی جائیداد سے محروم کر کے مرتے ہیں. جب ہم مرتے ہیں تو ہمارے جو بیٹے ہوتے ہیں وہ پہلے ہی اس جائیداد کو سائن کروا لیتے ہیں اور وہ اپنے لیے منتقل کر لیتے ہیں. کتنی ہزاروں پتہ نہیں لاکھوں فیملیز ایسی ہیں، کتنا، جس کو میں خود جانتا ہوں کہ جس میں آپ دیکھیں کہ جو بیٹے ہیں وہ اس گھر میں جس میں ماں باپ رہتے تھے، بیٹیاں رہتی تھیں، اب ان کی شادی ہو گئی ہے، اس جائیداد میں اب لڑکیوں کا کوئی حصہ نہیں. تو سوال یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ ہم اس مسئلے کو سیریس لیں. میں نے جب آیت اللہ مکارم شرازی سے پوچھا تو انہوں نے کہا حرام ہے یہ کہ کوئی شخص اپنی بیٹیوں کو جائیداد سے جو ہے وہ بے دخل کرے اور وہ بچوں کے نام جائیداد پہلے ہی کر دے. کیونکہ بعد میں یہ ہوتا ہے نا کہ اگر مر گیا تو چلیں ایک سوم جو ہے وہ تو ان کو ملے گی، اور وہ بھی نہیں دیتے. پھر ہمارے ہاں یہ بھی ہے کہ ہمارے ہاں جو بیٹے ہیں وہ بچیوں کو یا لڑکیوں کو یا بہنوں کو وہ جائیداد بھی نہیں دیتے جو ان کا حق ہے. تو پھر سوال یہ کہ یہ کون سا اخلاق ہے؟ میں حیران ہوں کہ میرے پاس تو ایسی مثالیں ہیں کہ وہ ہزاروں لاکھوں روپیہ خرچ کرتے ہیں جو کربلا جاتے ہیں اور دوسری طرف اپنی بہنوں کو جائیداد نہیں دیتے، وہ چھین کے بیٹھے ہوئے ان کے پاس. تو سوال یہ کہ یہ جو کنٹرڈکشن ہمارے اندر پائی جاتی ہے. اور میں نے بڑا دلچسپ سوال کیا. میں نے آیت اللہ مکارم شرازی سے سوال کیا. میں نے کہا یہ بتائیں کہ وہ بیٹے جو اس گھر میں ہیں جن کا بیٹیوں کا بھی حصہ ہے، تو اب سوال یہ ہے کہ اس کا کرایہ جو اس کا ایکویلنٹ بنتا ہے کیا ان بیٹیوں کو ملنا چاہیے؟ تو انہوں نے کہا واجب ہے کہ اس کا کرایہ ان بیٹیوں کو جائے کہ جن میں وہ بیٹے اپنے گھر میں رہ رہے ہیں. آپ یہ دیکھیں جب شریعت کی بات آتی ہے، جب اخلاقیات کی بات آتی ہے، تو پھر یہ اتنا امپورٹنٹ مسئلہ ہے کہ جس کو انسان جو ہے وہ اگنور نہیں کر سکتا. ہم انشاءاللہ اللہ تعالی ہم سب کو یہ معرفت عطا کرے کہ ہم کسی طرح سے ان اخلاقی تقاضوں کو اپنی زندگی میں جو ہے وہ پورا کر سکیں. عزیزدارو، آج ہم ایسی ہستی کی ہم ذکر کرتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں کہ تاریخ میں ہمیں روایات جو ملتی ہیں، جو احادیث ملتی ہیں، امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، آپ اپنی فرماتے ہیں اشہد لکا بالتسلیم والتصدیق والوفا، میں گواہی دیتا ہوں اے ابو الفضل العباس اپنے جد کے بارے میں کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے، آپ مقام تصدیق پر فائز تھے، آپ مقام وفا پر فائز تھے. میرا بڑی خواہش تھی کہ میں آج ابو الفضل العباس کے کچھ فضائل آپ کے سامنے پڑھوں، لیکن بات سے بات نکلتی چلی گئی. لیکن کچھ 2 منٹ ضرور میں آپ کے لینا چاہتا ہوں. یہ مقام تسلیم کون سا مقام ہے؟ حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ زیارت میں بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ان للعباس عند اللہ منزلۃ یغبطہ بہا جمیع الشہداء یوم القیامہ. ابو الفضل العباس کی جو مقام ہوگا قیامت کے دن، تمام شہداء جو ہیں اس کو دیکھ کے انگشت پہ دندان ہو جائیں گے، وہ حیرت زدہ ہو جائیں گے.
غبطے کا لفظ عربی کے اندر استعمال ہوا ہے. بڑا مشکل ہے کہ ہم اس کو ترجمہ کریں کہ انسان حیرت سے دیکھ رہا ہو کہ کسی کی منزل اور کسی کی شان جو ہے وہ کیا ہے. امام فرماتے ہیں مقام تسلیم. دیکھیں ایک مقام توکل ہے، ایک مقام رضا ہے، ایک مقام تسلیم ہے. یہ مقام توکل کیا ہوتا ہے؟ توکل یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے وہ چاہتا ہوں جو میں چاہتا ہوں. یعنی میں چاہتا ہوں پروردگارہ توکل کرتا ہوں تجھ پہ، یعنی میں کام کرنا چاہتا ہوں، میرا دل چاہتا ہے کہ میں یہ کام کروں اور میں اللہ پہ بھی توکل کر رہا ہوں. گویا میں اللہ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ پروردگارہ تو وہی کر جو میں چاہتا ہوں. نمبر 1. مقام رضا کیا ہے؟ مقام رضا یہ ہے کہ میں نہیں کچھ چاہتا، پروردگارہ جو تو چاہتا ہے میں بھی وہی چاہتا ہوں. اس کو کہتے ہیں مقام رضا. اور مقام تسلیم ہی کہتے ہیں. دیکھیں مقام رضا میں پھر بھی آپ کا نفس شامل ہے. مقام رضا میں آپ کہتے ہیں میں وہی چاہتا ہوں جو اللہ چاہتا ہے. لیکن مقام تسلیم میں انسان اپنی ذات کو دیکھتا ہی نہیں. مقام تسلیم میں انسان اللہ کی ذات میں گم ہو جاتا ہے. حضرت ابو الفضل العباس کے بارے میں امام علیہ السلام یہ فرماتے ہیں کہ آپ مقام تسلیم پر فائز تھے. اور پھر ایک اور مقام پر حضرت امام سجاد فرماتے ہیں کہ رحم اللہ ابنا، ہمارے چچا پر اللہ کی رحمت ہو کہ کانا نافذ البصیرہ وسلب الایمان. ہمارا چچا پر رحمت ہو اللہ کی کہ جو نافذ البصیرت تھا، گہری بصیرت رکھنے والے تھے، اور سلب الایمان کہ جن کا ایک پختہ ایمان تھا. عزیزدارو 2 قسم کے افراد ہوتے ہیں زندگی میں. ایک وہ ہوتے ہیں کہ جو دل چاہتا ہے کہ جنت میں جائیں، بہشت میں جائیں. بہت توجہ کیجئے گا جو بات کرنا چاہ رہا ہوں میں. ہم سب کا یہ آرزو ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہشت میں داخل کرے. ہم دعا بھی کرتے ہیں، لیکن عزیزارو یہ ہماری منزل ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم بہشت میں چلے جائیں. لیکن کچھ ایسی ہستیاں اس کائنات میں ہیں کہ جن کی بہشت مشتاق ہے، جن کی بہشت ان کو چاہتی ہے، بہشت کو ان کا انتظار ہے. جب ہم حدیث دیکھتے ہیں ان الجنہ تشتاق الی ثلاثۃ، جنت جو ہے وہ رسول اللہ فرماتے ہیں کہ جنت 3 لوگوں کی مشتاق ہے. میں نے کہا کہ ہم لوگ اور ہیں، یہ وہ ہستیاں اور ہیں. ان الجنہ تشتاق الی ثلاثۃ، جنت 3 لوگوں کا مشتاق ہے. ایک علی ابن ابی طالب، دوسرا سلمان فارسی، اور تیسرے ابو ذر. یہ وہ ہستیاں ہیں جن کی جنت مشتاق ہے. اگرچہ روایت ہمیں نہیں ملتی، لیکن ہم ابو الفضل العباس کے بارے میں جب ہم تمام روایات کو سامنے رکھتے ہیں تو ہم اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ ابو الفضل العباس ان ہستیوں میں سے ہیں کہ جن سے ملنے کے لیے بہشت جو ہے وہ ان کا انتظار کر رہی تھی، بہشت ان کے لیے مشتاق تھی. عزیزانو عزیزدارو، بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ہم ابو الفضل العباس کا تذکرہ کرتے ہیں تو جس وقت امیر المؤمنین اس دنیا سے جانے لگتے ہیں تو سب کا ہاتھ امام حسن کے ہاتھ میں دیتے ہیں، لیکن ابو الفضل العباس کا ہاتھ امام حسین کے ہاتھ میں دے کر عباس کو یہ کہتے ہیں کہ عباس جب کبھی بھی میرے بیٹے پر کوئی برا وقت آئے تو خود کو اس کے اوپر قربان کر دینا. ابو الفضل العباس کی جلیل القدر ماں ام البنین، یہ ام البنین ایک ایسی جلیل القدر ماں ہے. تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب ام البنین کو اپنے بیٹوں کی شہادت کا علم ہوا اور مدینہ یہ قافلہ واپس لوٹ کر آیا تو ایک مرتبہ ام البنین نے نجف کی طرف رخ کیا. کہا کہ مولا آپ کو تو عباس کی شجاعت پر بڑا ناز تھا، مولا آپ کو تو عباس کی وفا پر بڑا ناز تھا، مولا آپ تو عباس کی وفا کی بہت بات کرتے تھے، مولا میرے حسین کو شہید کر دیا گیا. عزیزدارو بشیر کہتا ہے کہ بی بی یہ مت کہیے، حقیقت یہ ہے کہ جب تک عباس زندہ رہے حسین کو کوئی آنچ نہ آ سکی. عباس جب تک زندہ رہے. عزیزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب 4 محرم کا واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ باہر شور کی آواز سنتے ہیں تو ایک مرتبہ بی بی زینب نے کہا کہ یہ باہر کیا ہے؟
کہا کہ ابو الفضل عباس ہیں اور دشمن یہ چاہتا ہے کہ ان خیموں کو اس جگہ سے ہٹا دیا جائے. تو زینب نے کہا کہ جاؤ عباس کو میرے پاس بلا کے لاؤ. عزیزدارو فضہ باہر جاتی ہیں اور واپس آ کر کہتی ہیں بی بی وہاں تو ایک عجیب منظر ہے، اور وہ یہ ہے کہ میں نے عباس کو غصے کے عالم میں دیکھا ہے، میں نے عباس کو طیش کے عالم میں دیکھا ہے، اور عباس نے خیموں کے باہر ایک تلوار سے لکیر کھینچ کر دشمنوں کو یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم میں سے کسی نے ماں کا دودھ پیا ہے تو وہ اس لائن سے آگے بڑھے. خدا کی قسم مقاتل یہ لکھتے ہیں کہ عباس کی شجاعت کو دیکھ کر دشمن جو ہے وہ کانپ اٹھتے تھے. لیکن ہمیں کربلا کی تاریخ میں یہ بھی نظر آتا ہے، میں حیران ہوں، میں نے غور سے پڑھنے کی کوشش کی کربلا کی تاریخ کو، کہ عباس کو جنگ کرنے کی اجازت نہیں ملی، عباس کو صرف پانی لانے کی اجازت ملی ہے. اگر عباس کو جنگ کرنے کی اجازت ملتی تو شاید صورتحال دوسری ہوتی. عزیزدارو ام البنین کے بارے میں تاریخ یہ بتاتی ہے کہ یہ بی بی جنت البقیع میں اتنا روتی تھی، اتنا گریہ کرتی تھی کہ اپنے بچوں کی قبر ریت سے بناتی تھی اور اس قبر کو خراب کر دیتی تھی، یہ کہہ کر کہ ارے میرے بچوں تمہاری تو ابھی ماں زندہ ہے، تمہارے اوپر میں کیوں گریہ کروں، میں تو اس پر گریہ کروں گی کہ جس کی ماں زندہ نہیں ہے. اور کبھی یہ کہتی تھی کہ اے مدینہ والو تم مجھے ام البنین کہنا چھوڑ دو، ارے وہ اب 4 بیٹے ہی کہاں پر ہیں کہ جن کے لیے تم مجھے ام البنین کہتے ہو، وہ سب کے سب تو شہید ہو گئے. عزیزدارو یہ ام البنین جو ہے وہ یہ کہتی تھیں، وہ یہ شعر پڑھتی تھیں جنت البقیع کے اندر کہ اے وہ آنکھوں جو بڑی شاعرہ بھی تھیں، بڑے خوبصورت اشعار ہیں، اے وہ آنکھوں کہ جنہوں نے کربلا میں میرے بیٹے عباس کی شجاعت کو دیکھا ہے. خدا کی قسم مجھے یہ خبر ملی ہے کہ میرے بیٹے کے بازوؤں کو جدا کر دیا گیا ہے. خدا کی قسم میں جانتی ہوں کہ اگر میرے بیٹے کے ہاتھ ہوتے اور بازو ہوتے تو کسی دشمن کی یہ مجال نہ تھی کہ میرے بیٹے کے وہ قریب آ سکے. عزیزدارو بس تاریخ یہ بتاتی ہے کہ اب وہ وقت آ گیا جب امام حسین علیہ السلام کے پاس ابو الفضل عباس آتے ہیں. بہت غور سے جب مقاتل کو پڑھتے ہیں تو کچھ الفاظ وہاں پر نظر آتے ہیں. ان میں سے ایک لفظ ہی نظر آتا ہے کہ عباس مولا حسین کو آ کر کہتے ہیں کہ مولا اب میرے سینے میں ایک تنگی سی محسوس ہو رہی ہے، مولا اب مجھے اجازت دیجیے کہ میں میدان جنگ میں جاؤں. عزیزدارو عباس کی شجاعت کربلا میں ان کی جنگ میں نہیں تھی، ان کی بہادری میں نہیں تھی، عباس کی اصل شجاعت جنگ نہ کرنے میں تھی. ایک بہت بڑی شجاعت کا یہ منظر اور یہ مقام ہے جو اسپریچول بریوری جو ہمیں ابو الفضل عباس پہ ملتی ہے. عزیزدارو امام حسین علیہ السلام نے دائیں طرف دیکھا، بائیں طرف دیکھا اور جو ہے وہ کہا کہ تم تو میرے علمبردار ہو. بائیں طرف دیکھا، دائیں طرف دیکھا، کون سا لشکر مولا کہ جس کا میں پرچمدار ہوں، کس کا میں علمبردار ہوں. عزیزدارو امام حسین نے عباس کو اجازت نہ دی. عباس ایک مرتبہ خیمے کے قریب آئے، وہاں پر بیٹھ گئے، یہ سوچتے رہے کہ ارے مجھے تو اسی لیے پیدا ہوا ہوں، مجھے اسی لیے مانگا گیا ہے اللہ سے تاکہ میں کربلا کے میدان میں اپنے مولا پر قربان ہو جاؤں، میں حسین کے کام آؤں. کیا وجہ ہے کہ حسین مجھے اجازت نہیں دے رہے. عزیزدارو اتنے میں اندر سے سکینہ کی آواز آئی، پھپھی اماں پیاس، پھپھی اماں پیاس. عزیزدارو عباس نے سکینہ کو گود میں لیا، ایک مرتبہ حسین کی طرف بڑھے. اب امام حسین علیہ السلام نے عباس کو کہا کہ عباس تم سکینہ کو لے کر آئے ہو، اب میرے پاس کوئی راستہ نہیں کہ تمہیں اجازت نہ دوں. اور پھر سکینہ سے مخاطب ہو کر حضرت امام حسین نے کہا کہ سکینہ آج تو تم اپنے چچا کو اجازت دے رہی ہو، لیکن کل کو کوفے اور شام کے بازار میں جب تمہیں تماچے پڑیں گے تو تم اپنے ابو الفضل عباس اپنے چچا کو بلاؤ گی. اور عزیزدارو تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب شمر تازیانے اٹھاتا تھا تو یہی معصوم سکینہ تھی جو نوکے نیزہ پر اپنے چچا کے سر کو دیکھتی تھی اور کہتی تھی عباس چچا میری مدد کو آئیے. عزیزدارو جب اجازت ملی تو امام حسین نے عباس کو کہا عباس تم کیا اپنی بہن سے نہیں ملو گے، کیا تم زینب سے اجازت نہیں لو گے. عزیزدارو عباس کا یہ عالم تھا، جس طرح علی ابن ابی طالب اس طرح سے تسلیم تھے
جب رسول کہتے تھے کہ تم کھڑے ہو جاؤ کھڑے ہوتے تھے، بیٹھ جاؤ بیٹھ جاتے تھے، چلے جاؤ چلے جاتے تھے، آ جاؤ آ جاتے تھے، بستر پر سو جاؤ سو جاتے تھے، کندھوں پر پاؤں رکھ کر بتوں کو توڑو تو توڑ دیتے تھے۔ عباس وہ تھے جو کربلا سے کوفہ کربلا تک کے پورے واقعات کے اندر اگر علی اکبر کو کوئی مشکل ہوتی تو عباس کو پکارتے، حسین کو کوئی مشکل ہوتی تو عباس کو پکارتے، اور پھر زینب کو کوئی مشکل ہوتی تو عباس کو پکارتے۔ عزیزدارو، عباس کا یہ مقام تھا، لیکن عباس اسی طرح سے تسلیم تھے کہ حسین کہتے تھے عباس چلے جاؤ چلے جاتے تھے، کہتے تھے آ جاؤ آ جاتے تھے۔ اب زینب کے سامنے جب عباس جاتے ہیں تو عباس ایک مرتبہ ہاتھ باندھ کر اس بی بی کے سامنے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ زینب نے عباس کو کہا کہ عباس اب میں کیا کہہ سکتی ہوں، جب بھیا نے آپ کو اجازت دے دی تو میں کون ہوتی ہوں آپ کو روکنے والی، لیکن عباس میں صرف ایک بات کرنا چاہتی ہوں کہ جب 21ویں رمضان کو میرے بابا کا سر زخمی تھا شہادت سے پہلے، جب ان کا سر میرے کندھے پر تھا تو میرے بابا یہ کہتے تھے کہ ان ہاتھوں میں رسیاں باندھی جائیں گی۔ عباس تمہیں کیا پتا کہ کس کس منزل پر میں یہ سوچتی تھی، ارے جس کا عباس جیسا بھائی ہو، ارے کس کی یہ طاقت ہے کہ میرے ہاتھوں پہ رسیاں باندھے۔ عباس آج مجھے یہ پتا چل گیا ہے کہ ان ہاتھوں میں رسیاں بندھے گی۔ عزیزدارو، پھر عباس گئے اور پھر نہر فرات میں جب عباس نے پانی لے کر جب وہ واپس آئے 4000 کی فوج کو تہہ تہہ کیا تو بس عزیزدارو، بس ان کے مرثیے سے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ اگر میرا دایاں بازو بھی قلم ہو گیا تو پھر بھی میں اس دین کا دفاع کروں گا۔ پھر بائیں بازو کو قلم کیا گیا اور پھر دشمن میں سے کسی نے کہا ارے تم کس کو مارنا چاہتے ہو جس کی جان اس مشکیزہ میں ہے۔ عزیزدارو، پھر مشکیزہ کو چھلنی کیا گیا اور پھر وہ وقت آیا جب ابو الفضل عباس زمین کربلا پر آئے۔ عزیزدارو، ایک بہت بڑے عالم نے ایک خواب میں دیکھا، وہ کہتے ہیں کہ ابو الفضل عباس میرے خواب میں آئے اور مجھے کہا کہ اے وائز تم میرے مصائب کیوں نہیں پڑھتے؟ میں نے کہا مولا میں تو آپ کے مصائب ہمیشہ پڑھتا ہوں۔ تو ابو الفضل عباس نے کہا کیا تم نے کبھی یہ پڑھا ہے کہ جب کوئی شاہ سوار جب کوئی سوار گھوڑے سے گرتا ہے تو وہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے پہلے ہاتھ زمین پر رکھتا ہے؟ ارے کربلا میں ایک سوار ایسا بھی تھا کہ جس کے ہاتھ نہیں تھے اور جسم پر تیر تھے، جب وہ زمین کربلا پر گرا ہوگا تو کیا اس وقت عالم ہوگا؟ حسین تڑپ کر عباس کے لاشے پر پہنچے۔ عزیزدارو، کسی موقع پر حسین نے یہ الفاظ نہیں کہے عباس قد انکسرت ظہری وقلت حیلتی، عباس تمہارے جانے سے میری کمر ٹوٹ گئی ہے اور میری ہمت جواب دے گئی ہے۔ عباس تمہارے جانے سے اب وہ آنکھیں سو سکیں گی جو کبھی تمہارے خوف سے سو نہ سکی تھی، اور زینب کی آنکھیں اب کبھی نہ سو سکیں گی اور ہمیشہ روتی رہیں گی۔ اللہ لعنت اللہ علی قوم الظالمین، سيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات، تابع بيننا وبينهم بالخيرات إنك مجيب الدعوات إنك على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين۔